بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دین مصطفیٰ دین یسر ہے، جیسے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت وسط ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس امت پہ بہت مہربانی اور کرم فرمایا۔ انہی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی یہ کہ ایسے اعمال جو امت کے اوپر دشوار ہوں تو اللہ وحدہ لا شریک نے یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل میں بہت سی رعایت عطا فرما دی۔ انہی رعایات میں سے ایک رعایت سردی میں موزے کے اوپر مسح کے حوالے سے ہے۔ آج کی ہماری گفتگو مسح کی تعریف، اس کی شرائط، کتنے اور کیسے موزے پہ ہم مسح کر سکتے ہیں، یہ ساری انشاءاللہ العزیز سوال و جواب کی صورت میں آپ احباب کی گوش گزار کرتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ مسح کی تعریف کیا ہے؟ مسح کی تعریف ہے ہاتھوں کی تری کو کسی چیز کے اوپر پھیرنا۔ جیسے آپ نے آج تک سن رکھا ہوگا کہ سر کا مسح کرنا، لیکن اس کی تعریف کیا ہے کہ آپ ہاتھوں کی تری کو اپنے سر کے اوپر پھیرتے ہیں۔ تو یہ جو ہاتھوں کو اپنے سر کے اوپر یا کسی بھی عضو کے اوپر پھیرنے کا نام مسح کہلاتا ہے۔ موزے کی تعریف کیا ہے؟ موزے کی تعریف ایسا پاؤں میں پہننے والا جو ٹخنوں کو ڈھانپ لے، جس میں چلنا آسان ہو، اس کو موزہ کہا جاتا ہے۔ موزہ کیسا بنا ہوا ہو تو مسح ہو سکتا ہے؟ موزہ ایسا بنا ہوا ہو جو ٹخنوں کو ڈھانپ لے اور جسم میں یعنی پاؤں میں بالکل ٹھیک سے آ جائے۔ اور کس کس چیز سے بنا ہوا ہو یہ بہت ضروری ہے۔ وہ چمڑے سے بنا ہوا ہو، وہ صوف سے بنا ہوا ہو، ایسے ہی وہ بالوں سے بنا ہوا ہو یا پشم کا بنا ہوا ہو، تو ایسی تمام تر چیزیں موزے کی صورت میں آئیں گی اور اس کے حکم میں آئیں گی، ان کے اوپر مسح کرنا بالکل جائز ہے۔ موزے پر مسح کی دلیل کیا ہے؟ موزے پر مسح کی دلیل بہت سے تابعین نے ان روایات کو بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اتنی روایات موزے پر مسح کی دلیل پر ہے کہ وہ حد تواتر تک پہنچ جاتی ہیں۔ ایک امام اپنی کتاب میں موزے پر مسح کے حوالے سے روایات نقل کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنی کتاب میں 40 کے قریب صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مرویات احادیث کو نقل کیا۔ ایسے ہی امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 70 صحابہ کا عمل یعنی موزے کے اوپر مسح کے ثبوت کے طور پر اپنی کتاب میں درج کیا۔ تو ایک دلیل کافی ہے، اتنے صحابہ یہ عمل کر رہے ہیں تو یہ مسنون ہے اور امت کے لیے یہ رعایت ہے۔ اس میں موزے پر مسح کی شرائط کیا ہیں؟ موزے پر مسح کی پہلی شرط یہ ہے کہ موزہ ایسا ہو جو آپ کو آپ کے پاؤں کے ٹخنوں کو بھی ڈھانپ رہا ہو۔ دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ وہ ایسا ہو کہ جس میں چلنا اور مسافت طے کرنا آپ کے لیے آسان ہو۔ اس کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس موزے کو آپ طہارت کے حاصل کرنے کے بعد پہن لیں، یعنی اگر آپ تندرست ہیں، یہ موزے پر مسح کرنا یہ امت کے لیے رعایت ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک نے بیمار کے لیے بھی اور تندرست ساروں کے لیے یہ رعایت رکھی ہے۔ تو جو بندہ تندرست ہے وہ کس موزے پر مسح کر سکتا ہے؟ اس موزے پر جس کو اس نے پہننے سے پہلے وضو کیا ہو، یعنی پاؤں کو دھویا ہو، دھونے کے بعد اس نے پہنا ہو۔ تو ایک شرط اس کی یہ بھی ہے۔ رہا بیمار کا معاملہ، تو بیمار تو حالت اضطراری میں ہے، وہ تو پہلے ہی پانی کو استعمال نہیں کر سکتا، وہ بغیر پاؤں کو دھوئے تیمم کیے ہی موزہ پہن لے اور اس کے اوپر مسح کرتا رہے تو اس کا مسح بالکل ٹھیک ہوگا۔ اس کی ایک اور شرط وہ یہ ہے کہ مسح اس موزے پر آپ کر سکتے ہیں کہ جو پھٹا ہوا نہ ہو، اتنا پھٹا ہوا نہ ہو کہ 3 انگلیوں کے قریب، یہ چھوٹی انگلیاں جو ہیں اس کے قریب وہ پھٹا ہوا نہ ہو احناف کے نزدیک۔ تو یہ چند ایک شرائط تھیں موزے پر مسح کی۔ مولانا صاحب یہ بھی بتائیں کہ کتنے موزے پر مسح کرنا جو ہے وہ سنت ہے؟ یہ رعایت ہے، اس کے بارے میں
یہ حکم نہیں کہ کتنے کے اوپر آپ کر سکتے ہیں. بہرحال سنت یہ ہے کہ آپ دائیں پاؤں کے موزے پر دائیں ہاتھ سے انگلی پھیریں اور بائیں پاؤں کے موزے پر بائیں ہاتھ کی انگلیاں پھیریں. تو یہ ایک سنت طریقہ ہے. موزے پر مسح کے مکروہات کون سے ہیں؟ موزے پر مسح کے مکروہات یہ کہ ایک سے زیادہ بار موزے کے اوپر مسح کیا جائے. یہ جو مسح کا معاملہ ہے یہ صرف اور صرف ایک بار ہی آپ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر وضو میں آپ دیکھتے ہیں تمام اعضاء کو 3 بار دھویا جاتا ہے، لیکن سر کا مسح صرف ایک بار کیجیے. تو یہ جو مسح کا معاملہ آئے گا جہاں بھی آئے گا اس کو صرف ایک بار کریں. 1 سے 2 بار یا 3 بار کرنے کی آپ کوشش کریں تو وہ مکروہات میں چلا جائے. دوسرا یہ کہ اس کو دھویا جائے اوپر سے. اگر تو اس کے اوپر پلیدی لگی ہے تو اس کو دھو سکتے ہیں، اگر پلیدی نہیں لگی تو ویسے ہی آپ کو دھونے کا شوق ہے تو یہ موزے پر مسح کے مکروہات میں سے ایک مکروہ ہو جائے گا. کتنی دیر موزے پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ بندے کی حالت کا اعتبار کیا جائے. اگر بندہ حالت سفر میں ہے تو وہ 3 دن اور 3 راتیں موزے پر مسح کر سکتا ہے. یہ ایک بات ہے مسافر کی. اگر بندہ مقیم ہے، گھروں میں اپنے میں رہ رہا ہے، سردی کا عالم ہے، ماحول ہے، تو وہ 1 دن اور 1 رات موزے کے اوپر مسح کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. وقت کا اعتبار کب سے کیا جائے گا؟ وقت کا اعتبار کیا جائے جب آپ نے وضو کر لیا، پاؤں کو دھو کر موزہ پہن لیا. آیا اس وقت سے آپ کا موزے کے اوپر مسح کا وقت شروع ہو جائے گا کہ جب آپ کو حدث لاحق ہوگا یا آپ کا وضو ٹوٹے گا اس وقت ہوگا؟ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں جب آپ کا وضو ختم ہوگا تب وقت کا اعتبار کیا جائے. موزے پر کیا ہوا مسح کب باطل ہو جاتا ہے؟ ہاں یہ بہت ضروری ہے. موزے پر کیا ہوا مسح تب باطل ہوگا جب انسان کے اوپر غسل واجب ہو جائے. مرد کے اوپر اس کے منی کے اخراج کی صورت میں، اور ایسے ہی عورت کو ماہواری آ گئی، ماہانہ جو پیریڈ آتے ہیں وہ آ گیا تو اس سے وہ ناپاک ہو جائے گی تو اس کا موزے کے اوپر مسح کرنا ٹھیک نہیں ہوگا. ایسے ہی عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو بچے کی ولادت ہونے کے بعد عورت ناپاک ہو جاتی ہے تو اس ناپاکی میں وہ موزے کے اوپر مسح نہیں کر سکتی. یہ تو تھے چند مخصوص مسائل موزے پر مسح کے حوالے سے. ایک اہم مسئلہ جو آج کل ہمیں درپیش آتا ہے کہ آیا جراب کے اوپر مسح کر سکتے ہیں کہ نہیں، اس کے بارے میں فقہاء کرام نے 3 شرائط بیان کی ہیں. پہلی شرط یہ کہ وہ ایسا جراب کا مٹیریل ہو کہ جس کی موٹائی یا سختی ایسی ہو کہ پانی پاؤں کی طرف نہ جائے. دوسرا یہ کہ وہ اتنی باریک نہ ہو جس سے انسان کی جلد نظر آ. تو پہلی جو شرط ہے وہ اتفاقی ہے. موزے پر مسح کیا جاتا ہے، اس کو دھویا نہیں جاتا. تو جو اس کے قائم مقام یا اس کے مطابق آپ استعمال کر رہے ہیں، جراب وغیرہ پہن رہے ہیں، تو اس پہ بھی آپ نے مسح کرنا، نہ کہ اس کو دھونا ہے. اگر تو دھونے کا معاملہ ہوتا تو پھر ایسی جراب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی جڑ تک پانی نہ پہنچے، انسان کی جلد تک، تو اس کو آپ نے تری بس لگانی ہے. تو ایسی جراب جو کچھ موٹائی میں ہو جس سے انسان کی جلد نظر نہ آ رہی ہو تو اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں. خدا وحدہ لا شریک مالک و مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک و مولا ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل شرعیہ فقہیہ سننے سمجھنے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی سے متعلق اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ ہم سے پوچھیے. اللہ کی عطا سے ہم آپ کے کیے ہوئے سوال کا جواب دیں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.